गुजरांवाला के इलाका में रिकॉर्ड याफ्ता डाकू और बदनाम जमाना उबाश ने नाजायज ताल्लुकात बनाने से इनकार करने पर 9वीं जमात की तलबा को उसके नौजवान भाई समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया। यह दरिंदा सिफ्त मुलजिम इलाके में खौफ की अलामत समझा जाता है और हर स्कूल से आने जाने वाली बच्चियों को अपने साथ गलत काम करने का कहता है और इनकार पर उन्हें और उनके वालिदैन को कत्ल करने की धमकियां भी देता है। इसके खौफो हिरास की वजह से लोगों ने अपने बच्चे और बच्चियों को स्कूल जाने से मना करवा दिया है। यह सारा मामला किस तरह से हुआ और अब तक इसमें क्या पेशरफ्त हुई, वो तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, गुजरांवाला का इलाका असगर कॉलोनी जो थाना सब्जी मंडी की हदूद में आता है, इस वक्त इलाका गैर का रूप इख्तियार कर चुका है, क्योंकि चंद रोज कबल यहां पर एक ऐसी अफसोसनाक वारदात होती है जिसे सुनकर रूह कांप जाए कि हमारी बच्चियां, बहनें, बेटियां गैर महफूज हैं और इलाके में ये दरिंदे सरेआम दंदनाते हुए घूम रहे हैं और किसी भी बच्ची और बच्चे को वो अपने प्रेशर में ले आते हैं, उन्हें रोक लेते हैं, स्कूल जाते हुए रोकते हैं, घर वापस आते हुए रोकते हैं और कहते हैं कि उनके साथ गलत काम करो। बच्चियां जब इनकार करें तो उन्हें कत्ल की धमकियां दी जाती हैं। ये एक ऐसा अफसोसनाक वाकया जिसमें एक 9वीं जमात की तलबा है ईमान, जिसे एक बदनाम में जमाना रिकॉर्ड याफ्ता हसन डाकू, जिसकी अगर पहले बात की जाए तो इसके बारे में यह मशहूर है कि ये एटीएम से बाहर निकलने वाले इलाके के ही लोगों को सरेआम गन पॉइंट पर लूट लिया करता था और वहां पर लोग इसके खौफो हिरास की वजह से इस पर मुकदमात भी दर्ज नहीं करवाते थे। पहले मुकदमात भी दर्ज हुए, हर टाइम ये पिस्टल हाथ में लहराता हुआ वहां पर घूमता था और खौफ की अलामत बना हुआ था। हर किस्म का नशा इसने हर वक्त अपने साथ रखा होता था, करता था और ये दरिंदा बन के गली गली भटकता था। एक बच्ची जो अब्दुल रहमान की बहन है और 9वीं जमात की तलबा है, अभी तकरीबन उसकी 14 बरस के करीब, 15 बरस के करीब उम्र थी। वो स्कूल जाया करती थी, बड़ी काबिल बच्ची थी और वो जब अपने स्कूल से वापस आती थी तो ये दरिंदा रास्ते में उसको रोक लिया करता था और कहता था कि मेरे साथ ताल्लुकात बनाओ। उसका हाथ पकड़ता था, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता था। बच्ची इनकार करते हुए घर आई और उसने ये सारी दास्तान अपने वालिद को बताई कि बाबा मुझे हसन डाकू, उस हसन डाकू के नाम से वो जाना जाता है और इलाके में खौफो हिरास उसने फैलाया हुआ है कि बाबा मुझे हसन डाकू ऐसे रोकता है, तंग करता है, छेड़खानी करता है और मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात बनाने के हवाले से जो है वो मुझे हर वक्त परेशान करता रहता है। उसका बाप इंतहाई शरीफ बताया जाता है और उसने इलाके में ही एक दुकान बना रखी है जिसमें वो चीजें अपनी फरोख्त करके अपने घर वालों का गुजर बसर करता है। इसके 4 बच्चे हैं, इसके वालिद के 2 बेटियां और 2 बेटे। अब जो दरमियान वाला बेटा है ये उसकी ड्यूटी लगाता है कि तुम अब इसको स्कूल लेकर जाया करोगे और स्कूल से वापस लाने की भी तुम्हारी जिम्मेदारी। अपने भाई को साथ पकड़ता है और हसन डाकू के घर चला जाता है। इसके बाप को जाकर बताता है कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को रास्ते में तंग करता है, उसके साथ गलीज हरकतें करता है, तुम खुदारा उससे समझाओ नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। उसका वालिद कहता है कि इसको एक बार माफ कर दो, अगर इसने अब दोबारा ये हरकत की तो मैं तुम्हारे साथ हूं और जो भी तुम सजा कहोगे हम इसे देंगे। लेकिन फिर भी वो तसल्ली नहीं करते क्योंकि हसन डाकू बदनाम जमाना है और इलाके में खौफो हिरास की फिजा इसने कायम कर रखी हुई है। अब जो है वो इसको हसन डाकू को ये बात नागवार गुजरती है, उसका वालिद उसकी डांट डपट करता है या जो भी मामला होता है तो वो उससे अपना बदला लेने के लिए उस लड़की को फिर रास्ते में आते जाते देखा करता है। लेकिन ये बच्ची ईमान अब स्कूल अपने भाई अब्दुल रहमान के साथ जाया करती है और उसी के साथ वापस आया करती है। चंद रोज कबल ये स्कूल से जब वापस आ रही थी तो अब्दुल रहमान मोटरसाइकिल पर अपनी बहन ईमान को पीछे बिठाकर आ रहा था तो इनके घर के करीब एक चौक है जहां पर मस्जिद है और मस्जिद के साथ बिल्कुल स्पीड ब्रेकर है। जहां पर स्पीड ब्रेकर के करीब इन्होंने ब्रेक लगाई और स्पीड कम हुई तो साथ ही ये बदनाम जमाना रिकॉर्ड याफ्ता दरिंदा सिफ्त मुलजिम हसन डाकू मौका पर आया और आते ही इसने सीधी गोली जो है
وہ عبد الرحمان کے ماتھے پہ دے ماری، اور جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی گر گیا، موٹر سائیکل بھی گر گئی اور ایمان فاطمہ بھی گر پڑی۔ پھر اس نے دوسرا فائر ایمان فاطمہ کے چہرے پر مارا جو موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گئی، لیکن ابھی بھی سانسیں چل رہی تھی عبد الرحمان کی۔ اسی دوران ایک شخص وہاں پر اہل علاقہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، عبد الرحمان کا جو نک نیم ہے وہ ہنی ہے، وہ بھاگتے ہوئے اس کے والد کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہنی کو گولیاں مار دی ہیں حسن ڈاکو نے، اس چوک میں پڑا ہے تو جاؤ۔ بھاگ کے وہ جاتا ہے، ابھی اسے یہی پتہ لگتا ہے کہ ہنی کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ جاتا ہے تو دونوں بچے، اس کے معصوم بچے جن کی عمریں 15-16 برس کے قریب تھیں، وہ خون میں لت پت پڑے ہوتے ہیں۔ باپ دیکھتے ہی اس کو سکتہ طاری ہو جاتا ہے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت انہیں اٹھاتے ہیں، بچی تو دم توڑ چکی ہوتی ہے۔ فوری طور پر عبد الرحمان اور ہنی کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے، جبکہ بچی کی جان بچانے کے لیے بھی ہسپتال لے کے جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر اس کے موت کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ عرفان ہے ان بچوں کا چاچا، وہ اپنی ایک درخواست دیتا ہے جس میں بتاتا ہے کہ وہ اس بچی کو تنگ کرتا تھا، اسی تنازع کی وجہ سے بچی نے اپنے گھر میں بتایا، تو جس کی وجہ سے اس نے ان دونوں بہن بھائیوں پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے ہماری بیٹی ایمان فاطمہ قتل ہو گئی اور اس کا بھائی شدید زخمی حالت میں ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ وہ بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں 4 دن تک ہسپتال میں زیر علاج رہتا ہے اور بالآخر دم توڑ جاتا ہے، اور پھر یہ گھر جو ہے وہ ماتم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ماں کو بھی غشی کے دورے پڑتے ہیں، ہر طرف سوگ کی فضا قائم ہو جاتی ہیں، محلے دار بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور سکولوں سے اپنی بچیوں کو اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ صرف ایمان فاطمہ کو نہیں، ہر سکول آنے جانے والی بچی کو درندہ اسی نظر سے دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے ساتھ غلط کام کرو۔ ایک دور یہ چل رہا ہے کہ سی سی ڈی کسی بھی بچی کو ہاتھ لگانے والے ایک شخص کے ساتھ خود ہی اس کے نیفے میں پسٹل چل جاتا ہے، لیکن اس درندے نے تو انتہا کر دی، اس نے تو اس سے چھیڑا، اس سے تنگ کیا، ناجائز تعلقات بنانے کے حوالے سے اسے پریشرائز کرتا رہا، اور جب اس نے شکایت لگائی تو پھر نہ صرف اس لڑکی کو بلکہ اس کے محافظ، اس کے بھائی کو بھی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ تو یہاں پر گجرانوالہ میں کیا علاقہ غیر بن چکا ہے، اور حسن ڈاکو کی ایسی خوف و ہراس اس نے پھیلا رکھا ہے کہ ہمارے لوگ جب وہاں پر پروگرام کرنے کے لیے گئے تو محلے دار کہتے ہیں کہ اس خوف کی وجہ سے ہم نے اپنی بچیوں کو سکول جانے سے منع کر دیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ سکول چھوڑ دو، کہیں پر یہ نہ ہو کہ حسن ڈاکو اور اس کی گینگ آ جائے۔ اب یہ قتل کی واردات جہاں پر یہ سوگ میں مبتلا ہے اہل خانہ، وہیں پر دوسری جانب حسن ڈاکو کے کچھ کرندے ان گھر والوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسن ڈاکو کے خلاف جو کارروائی کی ہے وہ واپس لو، نہیں تو تمہارا پورا خاندان قتل کر دیں گے۔ ایک طرف خوف و ہراس پھیلانے والوں کے خلاف شکنجہ تیار کر رکھا ہے سی سی ڈی کی جانب سے، تو دوسری طرف ابھی بھی جرائم پیشہ افراد جو ہے وہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں اور انہیں کسی کا خوف نہیں، وہ اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں اور ان کے گھر والوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایسی افسوسناک صورتحال ہے جسے سناتے ہوئے ہماری بھی روح کانپ رہی ہے اور غصے میں بھی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ان بہن بیٹیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کیا ان کو سکول بھجوایا بھی نہیں جا سکتا، یہ کالجز بھی نہیں جا سکتی؟ ایسے درندے کسی بھی جگہ انہیں اسی طرح موت کی نیند سلا دیں گے۔ اتنے مبینہ پولیس مقابلے ہوئے پھر بھی جو ہے وہ اس سے خوف کیوں نہیں آ رہا، اور اس کے نیٹ ورک کے لوگ انہیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ اس وقت وہ والد تو ایک سکتے کے عالم میں مبتلا ہے اور بے جان ہو کر وہ مطالبہ کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ سب کی ماں ہیں، میری بھی ماں بنے، میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو بے دردی کے ساتھ اس درندے نے قتل کر دیا، اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ میری بیٹی غلط کام کرنے سے انکار کر رہی تھی اور اس نے مجھے شکایت لگا رکھی تھی، اور اس کے حوالے سے مزید بھی یہ سامنے آیا ہے کہ یہ وہاں پر موٹر سائیکلوں پر گھومتا ہے، اپنے ساتھ درندے مزید گینگ میں اس نے رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کرتا ہے، اور لوگ اسے حسن ڈاکو کے نام سے جانتے ہیں اور پتہ ہے کہ یہ گولی مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی زبان نہیں کھولتا۔ اب اہل علاقہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے خلاف مطالبہ کر رہی ہے کہ اس سے عبرتناک سزا دی جائے، اور جس
خاندان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو چکا ہے ان کے دکھوں کا کوئی مداوع ہو سکے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں ابھی تک یہ درندہ صفت ملزم گرفتار نہیں ہو سکا، اور گجرانوالہ کی اصغر کالونی میں خوف و ہراس کی فضا بھی قائم ہے، اور ہر طرف لوگ یہ دعا کر رہے ہیں کہ ایسے درندے کو جلد از جلد انجام تک پہنچا دیا جائے، اور مزید اس کے ساتھیوں کی بھی تلاش کی جائے۔ ان کی بھی ہمت ہے جو اپنے ایک درندے کو چھڑوانے کے لیے انہیں قتل کی دھمکیاں تک دے رہے ہیں۔ مدعی مقدمہ عرفان بتاتا ہے کہ اس کا ایک کزن ہے جس نے پہلے بھی قتل و غارت گری کی وارداتیں کر رکھی ہے، وہ بھی انہیں دھمکاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، جسے سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ حکام کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور اس پر فوری ایسی کارروائی کی جائے کہ جس سے مزید درندے عبرت پکڑیں۔ اس میں مزید جو حقائق ہمارے سامنے آئیں گے اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔